حسین پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ میرے بھائی یہ اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے ایک شق بتا دی کہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گئے، لیکن دوسری بات سنو، حسین پاک کربلا کیوں گئے؟ ارے حسین پاک کربلا اس لیے گئے کہ وہی اسلام کا پودا، ارے وہ اسلام کا شجر، وہ اسلام کا درخت جو میرے نبی نے مکے کی زمین پر لگایا تھا، میرے نبی اس اسلام کے پودے کو سینچتے رہے، 63 سالہ زندگی اس اسلام کے پودے پر لگا دی تاکہ میرا ہر امتی قیامت تک آنے والا مسلمان اسی اسلام کے پودے کے نیچے پھلتا پھولتا رہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا پودا رہ جاتا ہے۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پر آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کی سینچتے رہتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، اس کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت عمر پر آ جاتی ہے، وہ بھی اس اسلام کو سینچتے رہتے ہیں، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب عثمان غنی پر ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جاتی ہے، ارے وہ بھی اسلام کو سینچتے رہے۔ اگر کوئی ظالم نکل کے آتا ہے تو علی ذوالفقار لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، کوئی اسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے علی اسے میدان میں پچھاڑ دیا کرتے ہیں، اسے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن علی بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ اسلام لڑکھڑانے لگتا ہے، وہ دور آ جاتا ہے کہ اسلام اب پاؤں پر پڑانے لگتا ہے، آخری سانسیں لینے لگتا ہے۔ ارے اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہی ایک ظالم اٹھتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کو یزید کہا جاتا ہے، یہ اس کا دور آ جاتا ہے۔ ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن ایک طرف شراب کا پیالہ ہے، دوسری طرف ناجائز عورتوں اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے، ایک طرف شراب کا، ایک طرف قرآن پاک ہے، دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے۔ ارے سگی بہن سے نکاح اس نے جائز کر دیا تھا، شریعت میں طبیعت کو ملا رہا تھا، یہاں تک کہ عالم اتنا بگڑ چکا ہے میرے بھائی، ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک یزیدی کو دیکھو، اس نے 7 عورتوں کو اپنے روپیوں کی بنا پر خرید لیا، ایک رات کے لیے خرید لیا، ایک بڑی بیٹھک میں 7 عورتوں کو اس نے جمع کر لیا، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، تو شراب کے مٹکے رکھ لیے جاتے ہیں، شراب پلا پلا کر کے اس کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، 7 عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اللہ اللہ پوری رات گزار رہا ہے، وہ ننگے جسم پر شراب ڈال رہی ہے اور رقص کر رہی ہے۔ یہ جو تھا یزید نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ارے اپنی زبان سے اور منہ سے شراب چاٹ رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ ایک شرابی عورت آتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، اس کی طرف توجہ کم ہے، لیکن یہ شراب کے مٹکے کے قریب جاتی ہے، شراب کے مٹکے سے پیالہ لیتی ہے اور لینے کے بعد اپنے اوپر لوٹتی ہے اور ناچتی ہوئی اس کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے۔ بہت گندا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ارے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کو داغ کر رہے ہیں، قرآن ان کے گھر میں ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، قرآن کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا عالم ہے۔ لیکن اب ایک عورت اٹھتی ہے جو بالکل برہنہ ننگی ہے، اللہ اللہ، اس کے جسم پر شراب لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کے ناخون سے شراب گر رہی ہے۔ یہ ظالمہ اٹھتی ہے، ارے شرابی ہاتھوں سے، شرابی قدموں سے آگے بڑھتی ہے، اس شراب کے مٹکے کے پاس نہیں جاتی ہے بلکہ اس یزیدی کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ارے اس کی ذرا، اس کے یہ دل کا سخت پن کو ذرا دیکھو میرے بھائی۔ ارے وہ زمانہ آ گیا، وہ قرآن، وہ اسلام جس کی حفاظت میرے نبی کر رہے تھے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کر رہے تھے۔ ارے نبی کے دانت شہید ہوئے اس اسلام کی خاطر، نبی نے
نے پیٹ سے پتھر باندھے اسی کی خاطر, ارے بھوکے رہ رہ کر کے عبادت کی ہے اسی کی خاطر. لیکن وہ شرابی عورت جس کے ہاتھوں سے شراب گر رہی تھی آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے, قرآن پاک پر ہاتھ لگا دیتی ہے, شرابی ہاتھوں سے قرآن پاک کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک جسم پہ لگاتی ہے, شرابی جسم پہ لگا کر کے لانے کے بعد شراب کے مٹکے کو قرآن سے ڈھک دیا جاتا ہے. ارے زمین کانپ جاتی ہے, آسمان لرز جاتا ہے, میرے نانا قبر کے اندر بے قرار ہے, آواز آ جاتی ہے بیٹے حسین اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے بیٹے حسین. ارے نانا پہنچ جاتے ہیں, نانا کے روزے پہ حسین پہنچ جاتے ہیں, رو رو کر کے کہتے ہیں نانا میرے بچوں کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے. اے نانا ابھی آپ کا حسین زندہ ہے, مانا میرے باپ حیات نہیں ہے, میرے صدیق اکبر ظاہری دنیا میں نہیں ہے, فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نہیں ہے, لیکن نانا ابھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے, اسی قرآن کی توہین ہونے نہیں دے گا. ارے اسی لیے جب حسین نے دیکھا تو اپنے بچوں سے کہا چلو اب اسلام کی عزت کو بچانا ہے, چلو اب اسلام کو بچانا ہے, چلو. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو کٹانے گئے تھے, اسلام کو بچانے گئے تھے. کربلا میں جو گئے تھے نانا کا وعدہ وفا